اسٹاک میں نے معین کے ساتھ تقریباً 427 پروگرام کیے اور کوئی سیٹ نہیں، ایک گول میز، 2 کرسیاں، میں اور معین بیٹھے باتیں کر رہے۔ اب رہی بات میں کب ملاقات ہوئی، میں ان کے پلے دیکھ جاتا تھا آدم جی آڈیٹوریم میں معین کے، یہ کبھی ٹارزن بنے ہوئے، دبلا پتلا ٹارزن، جانگیا پہنے ہوئے، رسی سے اتر رہے ہیں۔ یہ مجھے بغیر ڈائلاگ کی ہنسی آتی تھی، ہنستا رہتا تھا کہ ٹارزن اتنا دبلا رسی سے اتر کے آ رہا ہے۔ اور پھر معین کی پرفارمنس میں لکھتا تھا ضیاء محی الدین صاحب کے لیے، ضیاء محی الدین شو۔ تو ضیاء بھائی نے مجھ سے کہا کہ انور ایک کوئی جانتے ہو کسی جو آ کے انٹرٹین کرے؟ میں نے کہا ایک لڑکا آدم جی آڈیٹوریم میں پلے کرتا ہے، معین اختر، اور وہ نقل وقل بھی کرتا ہے بہت اچھی، تو ان کو بلایا، تو معین کو بلایا اور پھر معین چھا گئے۔ کوئی ٹیلی ویژن کی ضرورت تھی معین کو، پورا پاکستان پہچانے ایز اے پلے کا ایکٹر، تو سب جانتے تھے اس کو کہ تھیٹر کا بہت اچھا ایکٹر ہے۔ مگر پھر معین کے ساتھ میرا 36 برس کا ساتھ رہا، 36 ایئرز میں نے معین کے لیے لکھا، اور جو لکھا معین نے اس کو ادا بہت اچھی طرح کی۔ معین کی کچھ خامیاں بھی تھیں، میں نے کبھی زندگی میں معین کی جیب میں پرس نہیں دیکھا، تو میں نے کہا معین تم پرس کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہنے لگا یار وہ پیسے خرچ ہو جاتے۔ مجھے بڑاؤ کہتے تھے۔ میں ایک سیریل لکھ رہا تھا، ہم پہ جو گزرتی ہے، سیریل کا نام تھا، اس میں معین کا کردار تھا، ثانیہ تھی اس میں، اور معین ایک ریٹائرڈ ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، ان کا تھا۔ تو 2 دن بعد آیا، اس کا ہیرو کوئی اور تھا اس پلے کا۔ معین آیا کہ انور یہ میں نہیں کروں گا پلے۔ میں نے کہا تمہارا سیٹ لگا ہوا ہے، تمہارا انتظار کر رہے ہیں سب۔ کہہ رہے نہیں تم کسی اور کو کر۔ میں نے بات کر لی ہے لاہور سے، وہ آ رہے کام کرنے کے لیے، اور میں کیوں نہیں کروں گے تم؟ کہنے لگا میں تمہیں بتا نہیں سکتا، میری جگہ تمہیں کسی اور کو لینا پڑے گا۔ پھر میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا؟ پیسے کم ہیں تمہارے، میں زیادہ بڑھوا دیتا ہوں۔ بولے نہیں پیسوں کی بات نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ چلے گئے گھر، میں نے ڈائریکٹر کو بلایا، ثانیہ کا میاں ڈائریکٹ کر رہا تھا بات، تو میں نے کہا یہ پرابلم ہو گیا ہے۔ تو بولے وہ لاہور والے آ بھی گئے، اسٹیج پہ ہیں اس وقت موجود، سیٹ پہ ہیں۔ دوسری شام فون آیا صاحبزادے کا کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔ نیکسٹ ڈے میں سمجھا مذاق کر رہے تھے، پھر وہ بات صحیح نہیں کی۔ تو معین سے میری اس طرح کی جان پہچان، مگر معین اسکرپٹ کے معاملے میں بڑا بدنیت تھا۔ ایک اگر میں لکھ رہا ہوں قاضی واجد کے لیے، بشریٰ کے لیے اور معین کے لیے لائن، تو ایک دن پہلے میرے پاس آتا تھا ان لوگوں کی لائن سکھاؤ۔ تو اس میں ایک بشریٰ کی لائن تھی، میں پاکستان کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو کہنے لگی میں امید سے ہوں۔ تو قاضی کہتے ہیں وہ تو ہر عورت ہوتی ہے، تو کہنے لگی پاکستان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں۔ تو معین نے کہا یہ میں امید سے ہوں، یہ مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا معین عورت کی لائن ہے تمہیں میں کیسے دے سکتا ہوں؟ بولے نہیں میں بشریٰ والا کریکٹر کر لوں گا۔ تو وہ بنا، عورت بنا، اور پھر اس نے وہ کریکٹر کیا اور بشریٰ سے اچھا کیا، اور کمال تھا معین کا۔ معین کا جو بھی ساتھ رہا میرے، معین کو اپنے بچوں سے بہت محبت تھی، خاص کر یہ جو بیٹھے ہوئے صاحبزادے، یہ باہر پڑھتے، باہری پڑھائی مکمل کی۔ معین کی ساری خاصیتیں ان میں موجود ہیں، ویری فائن ایکٹر، ہر چیز آتی ہے ان کو، مگر یہ پڑھائی میں ہے اس طرف نہیں آئے، یہ اپنے پڑھنے میں ہیں اور انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے۔ مگر دل تو چاہ رہا ہے آپ لوگوں سے کوئی اور موضوع میں باتیں کروں، مگر مشکل ہے، اور ویسے بھی آج 8 فروری ہے، تو
میرے لیے تو بہت مشکل ہے، اور حالات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے، اور اگر 40 برس بعد میں زندہ رہا تو پھر ملوں گا آپ سے انشاءاللہ، کیونکہ 40 برس تک تو نہیں لگتا مجھے. اور باقی ابھی بھی میں لکھتا ہوں کبھی بیٹھ کے. پھر آپ کا شعر ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. فراق صاحب کا شعر. اکثر میں بھی یہ لکھتا ہوں بیٹھے بیٹھے تو کیریکٹرز لکھتا ہوں تو اس میں معین کا نام لکھ دیتا ہوں، معین، پھر میں کاٹتا ہوں اس کو. معین اب تک میرے دماغ سے نکلا نہیں. باہر ہم لوگ گئے، ہر دفعہ امریکہ، انگلینڈ، سعودیہ، یو اے وغیرہ. امریکہ میں ہم لوگ 36 فلور پہ تھے ہوٹل میں شکاگو میں، اور معین وہاں سے کھڑکی سے عورت کو تیرتے ہوئے دیکھ رہا تھا نیچے 36 فلور سے، اور یوں ہاتھ باندھے ہوئے. میں نے کہا معین پلیز میرے کمرے سے نہیں. ہم ایک بار گئے تھے شمالی بارڈر پر، تمام رفو کر رہے رفو کرتے. حلیم ٹھیک نہیں تھا چچا کے چہلم کا، حلیم ٹھیک نہیں تھا چچا کے چہلم کا، بڑے عذاب سے گھر پہنچے کو بکو کرتے. تو یوسفی صاحب نے کہا انور یہ کو بکو کا استعمال اردو شاعری میں کوئی نہیں کر سکتا، کہ بڑے عذاب سے گھر پہنچے کو بکو کرتے. خیر معین کے ہزاروں قصے ہیں، محفل ختم ہو جائے گی، وقت کم ہے. معین مجھ سے بہت لوگوں نے کہا ایئر بائی والی پیچھے پڑے، روز ٹاک دوبارہ شروع کر دیں. میں نے کہا سیٹ لگا لیں. کرسی لگ گئی، میں بیٹھ گیا. میں نے کہا اس کرسی پر معین کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھے گا. معین نہیں ہے اس لیے یہ پروگرام نہیں کر سکتا. تو وہ میں نے نہیں کیا. اس پروگرام کے 4 اسپانسرز بھی تھے بڑی ملٹی نیشنلز کہ یہ شروع کر دیں آپ. میں نے کہا صرف معین کی کرسی خالی ہے، وہ خالی رہے گی. معین کی طرح کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا، اور باقی کوئی نہیں کر سکتا. بہت بڑا ایکٹر، بہت اچھا دوست. جتنا تمہارے ابا نے عورتوں کا خیال رکھا، اگر مردوں کا رکھتے تو پاکستان میں آج کوئی بے روزگار نہیں ہوتا. وقت مختصر ہے، پتہ بھی نہیں چلا، یہ ہمارا ٹائم آلموسٹ اب ختم ہو گیا ہے. تو کچھ اظہار اوکے تھینک یو. تو کچھ لوگوں کو خاص طور پہ یہ کتاب پبلش کرنے کے لیے ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے میرے لیے. جب والد صاحب حیات تھے تو ایک صاحب یہ میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں، اختر علی اختر ان کا نام ہے، جنگ گروپ سے ایسوسیٹڈ ہیں. انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی، بہت سارے ایڈٹس بار بار ہوئے. اختر علی اختر صاحب آپ کے بغیر یہ کتاب نامکمل ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. آکسفورڈ یونیورسٹی پاکستان سے منیزہ، عمیر لودھی اور غوثیہ علی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے کولیبریٹ کیا ہمارے ساتھ. کراچی لٹریچر فیسٹیول کا بہت بہت شکریہ. اس کتاب میں تو بہت اہم شخصیت نے بھی اپنی کنٹریبیوشن کی ہیں. ان میں سے ایک اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ان کے انتقال کے ایگزیکٹلی 2 مہینے پہلے ہم ان کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے بہت ہی شفقت سے ہمارا استقبال کیا اور اس کتاب میں اپنی کنٹریبیوشن دی. اور ان کا نام ضیاء محی الدین صاحب ہے. ان کا بھی بہت بہت شکریہ. لاسٹ بٹ ایبسولوٹلی ناٹ دا لیسٹ، یہ جو صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی یہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے میرے والد کو پردے پہ دیکھا، ہمارے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی ڈرامہ یا کوئی بھی شو دیکھتے ہیں ابو کا، تو انور انکل ضرور دماغ میں آتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آئے، آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. سارے پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ، زیبا شناز صاحبہ، غزل انصاری صاحبہ. ناؤ ہمارے پاس صرف
8-9 منٹ باقی ہیں جو ہم کچھ Q&A کے لیے رکھیں گے. آڈینس کو اگر کوئی بھی سوالات پینلسٹ سے کرنے ہوں تو وی آر مور دین ویلکم اینڈ وی آر مور دین اوپن فار اینی کویشچنس. جی کتاب کی لانچنگ میں جی وہ کتاب اتنی اچھی ہے اس کے بعد سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے. وہ کتاب ہی کافی ہے. اس کتاب میں ہر سوال کا جواب ہے. جو کتاب ہے تو کتاب جو ہے OUP کی ویب سائٹ پہ مل جائے گی, باہر بھی ہے, یہاں پہ کراچی لٹریچر فیسٹیول سے بھی مل سکتی ہے, اور آل میجر پبلیکیشنز اور بک اسٹورز آل اوور دا ورلڈ. پاکستان کے اندر تو ملے گی ہی, لیکن اٹ از آلسو ایبل ٹو بی شپڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ. Can I say something? Alhamdulillah, I got an opportunity to attend his funeral by luck. ملیر میں ان کا جنازہ آیا تھا, میں گیا تھا. تو ہم لوگ امریکہ میں رہتے تھے, بڑے ہی اچھے انسان تھے. میں سے بھی کہوں گا کہ میں انہیں جانتا نہیں, ایک آدھ دفعہ ملا, لیکن جب میں ان کے جنازے میں بائی لک شریک ہوا, کیونکہ ہمارے بریگیڈیئر صاحب مجھے لے گئے تھے, میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا, تو بس اس سے مجھے احساس ہوا کہ اتنا اچھا انسان اتنی جلدی اچانک چلا گیا. 63 سال کی عمر تھی. ان کو بھی انور مقصود کی طرح زندہ رہنا تھا, نہ جانے انہوں نے, انور مقصود نے ان کی زندگی لے لی. اگر یہ چلے جاتے تو اتنا دکھ نہ ہوتا. یہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں. اس قسم کی گفتگو سوائے ریٹائرڈ فوجی کے اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی بات میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ کتاب یہاں دستیاب ہے, آپ کتاب لے سکتے ہیں. بالکل یہاں ساتھ ہی اسٹال ہے, اور OUP کے اسٹال پہ بھی کتاب دستیاب ہے. کتاب ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, تو آپ بالکل کتاب لے سکتے ہیں. شکریہ آپ سب کا.